حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہفتے عقلیت کی بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ اے اللہ، مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوق جتنے بھی ذی روح ہیں سب کی ضیافت کروں۔ ندا آئی کہ اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے کشادہ اس مکان میں بافراد کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی۔ ساری مخلوقات یعنی انسان، جن، پرندے، چرندے، درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والے بھی تمام مخلوق کھانے کی دعوت پہ آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمانی کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھا لو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا ہوا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے کہ اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ تھا، اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہوئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی، میں نادان و مسکین ہوں، اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔
قارئین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔